صاحب سر یہ سارا دن ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا صبح 6 بجے ہوا. جی 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 نیئر ارسلان ایک جملہ لے لے کہ اسکیپ گوٹس چاہیے تھی ان کو. اسکیپ گوٹ بنے سیکٹری صاحب. اگر وزیر صاحب کو اس لیے نہیں مستعفی ہونا چاہیے کہ وہ وہاں اسپاٹ پہ تو اس وقت موجود نہیں تھے, براہ راست ذمہ دار نہیں ہے, تو سیکٹری کون سا موجود تھا, اس کو بھی بری ذمہ کر دیں بھائی. ہاں جی صحیح بات ہے. اور ای ڈی کہے گا میں بھی نہیں تھا, میں بھی گھر پہ تھا, تو میں کون سا صبح 7 بجے 6 بجے آ جاتا ہوں. اور جو عملہ آ رہا تھا اس نے ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور لینی تھی, اور وہاں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جو کل ہماری رپورٹر بتا رہی ہیں, آپ لوگ تو خود خیر وزٹ کر رہے ہیں خرم صاحب, وہ پتہ لگا کہ کوئی 7:15 تک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور نارملی ہوتی ہے. یعنی 6 بجے جو ختم ہوتی ہے شفٹ, وہ 1-1.5 گھنٹہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور میں لگ جاتا ہے. دوسرا وہ دروازے بند کر دیتے ہیں سیکیورٹی میجرمنٹس لے کر کہ جی بچے آج کل بڑے اغوا ہو رہے ہیں, ہاسپٹل سے تو اسی تالا ہی لا دینے ہیں, کوئی گارڈ کھڑا نہیں کرتے. ارسلان کھوکھر صاحب بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. صبح واقعہ ہوا 6:45 بجے کا ٹائم تھا, تو یہ انتہائی افسوسناک قسم کا ایک واقعہ ہوا. دروازے بند کر دیے گئے. میں تو اس کو کہوں گا یہ ایک مجرمانہ غفلت, مجرمانہ اس کو کارروائی کہہ لیں کہ یہ وہاں پہ جو موجود عملہ تھا, سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ عملہ کہاں پہ تھا. 14 بچے اپنی جان سے چلے گئے, 14 گھروں میں جو خوشیاں تھیں وہ ساری ماتم میں بدل گئی, تو وہ عملہ کہاں تھا. کوئی عملے کا جو وہاں پہ نہ نرس نہ ڈاکٹر نہ پیرامیڈیکل کا سٹاف نہ سیکیورٹی گارڈ, ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں, وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ دروازے بند کر دیے کہ بچوں کے اغوا ہونے کے حوالے سے کوئی ان کو خدشات تھے, انہوں نے دروازے بند کر دیے. تو یہ وہ سیکیورٹی گارڈز کہاں پہ تھے, ان کا کام کیا ہے وہاں پہ, ان سیکیورٹی گارڈز کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آگ لگ گئی کسی جگہ پہ, کوئی ہاسپٹل ہے, یہ اسلام آباد کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے. اس ہاسپٹل میں نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے شہری علاج معالجے کے لیے آتے ہیں, بلکہ دور دراز کے علاقوں سے, گلگت بلتستان کے پی سے, آزاد جموں کشمیر سے, بلکہ آپ کو کئی دفعہ تو یہاں جو دیگر شہر ہیں قریب اٹک سے اور باقی جگہ سے بھی بڑی تعداد میں مریض آتے ہیں. بڑا ہاسپٹل بانی پی ٹی آئی کو مت بھولیں, جی جی بانی پی ٹی آئی کو مت بھولیں. خرم کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی جب کہا جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ لے جائیں وہاں پہ ان کو شفا اسپتال اور پرائیویٹ اسپتال لے جائیں, تو وہ ان کو سیدھا پیمز لے کر آتے ہیں. تو یہ تو آپ نے ان کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے کہ بھائی یہ پیمز اسپتال جو ہے وہ مریضوں کے جانے کے لیے نہیں ہے. اچھا وہ خود بھی وزیر اعظم جب رہے ہیں نا تب بھی یہی حال تھا, میں خود وہاں ہو کر آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا محسن رضا صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی, ان کا بھی یہی حال تھا. تو ہم اوورآل سیاسی پہ تو چلیں کسی دن بحث کریں گے, لیکن خرم صاحب پلیز اپنی بات کریں, پھر میں نے عالیہ صاحبہ سے ایک سوال کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ یہاں پہ جو میٹر ہوا, جو یہ حادثہ ہوا, یہ سراسر بد انتظامیہ کی غلطی ہے. یہاں پہ انتظامیہ کا قصور ہے. وہاں پہ فائر ایکسٹینشنز ہی نہیں ہے, فائر آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں, آگ بجھانے کا عملہ ہی نہیں ہے. 7 سال سے تو جی نوٹس آ رہے ہیں کہ آپ کرائیں یہ کام. جی بالکل 7 سال سے نوٹسز آ رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ 1.5 ارب سے زائد کا ان کو بجٹ دیا گیا, وہ بجٹ کہاں گیا, کن چیزوں پہ استعمال کیا گیا. ابھی تو انکوائری کمیٹی کو اس چیز پہ بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اتنا بھاری بجٹ جو آیا وہ کن چیزوں پہ, کن اخراجات پہ ان کو لگایا گیا, کہاں ان کا استعمال ہوا.